ابو طالب علیہ السلام کی خدمت کو چھپانے کے لیے لوگوں نے ایک کریکٹر درمیان میں رکھا، بی بی دائی حلیمہ صاحبہ کا۔ آپ جہاں بھی مولوی صاحبان سے سنیں گے تو یا رسول آپ کو دائی حلیمہ والا سنائیں گے اور یا پھر غار ہیرا والا۔ دیکھیں سرکار کی ظاہری 50 سال کی عمر مبارک تک 8 سال سے لے کے 50 سال یعنی 42 سال تک جس نے رسول اللہ کی حفاظت کی وہ اکیلی ذات ہے سرکار ابو طالب کی۔ آپ کی ظاہری دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے والد محترم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ کو زہر دے دیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ جان گئے تھے کہ یہ وہی ہے عبداللہ کے جس کے گھر اللہ نبیوں کا سلطان بھیجنے والا ہے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن وہ مصرع ہے نا، ہر معصوم پہ یہ بات بالکل فٹ آتی ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سرکار عبداللہ رسول خدا کے والد محترم، آپ کو راستے میں ہی شہید کر دیا گیا، آپ مکے تک نہیں پہنچے اور آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 18 سال۔ سرکار عبداللہ کی عمر مبارک 18 سال اور بڑی جوانی میں شہید کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ رسول اللہ دنیا میں نہ آئے۔ یہ جاہلوں کو کیا پتا کہ نبی ایسے دنیا میں نہیں آتے جیسے تم سوچتے ہو، معصوم ایسے دنیا میں نہیں آیا کرتے جیسے تم سوچتے ہو، اللہ نے ان کی خلقت نور سے کی ہے۔ تو سرکار عبداللہ کو بڑی جوانی میں شہید کیا گیا، 18 سال کی آپ کی عمر مبارک۔ دنیا میں رسول خدا تشریف لائے اس سے پہلے آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ کی ظاہری عمر مبارک 5 سال، کتنے سال؟ 5 سال کی عمر مبارک تھی۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بھی دنیا سے تشریف لے گئی۔ 5 سال سے لے کے 8 سال کی ظاہری عمر مبارک تک آپ کے دادا سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے آپ کی حفاظت کی۔ 8 سال سے لے کے 50 سال تک سرکار ابو طالب نے رسول خدا کو اپنے امان میں رکھا، حفاظت کی۔ اب دیکھیں دائی حلیمہ صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں لینے کے لیے، وہ دائیاں پتہ ہے نا آپ کو کہ بھائی غریب تھے، کچھ نہیں تھا تو دائیاں لے جاتی تھی بچوں کو پالنے کے لیے۔ تو یہاں پہ میں ایک بات آپ کو تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ عام الفیل کا میں نے واقعہ آپ کو کیوں سنایا؟ وہ فالتو نہیں تھا، اس سے کچھ نتیجہ حاصل کرنا تھا۔ جس کے اونٹ بادشاہوں کو سنبھالنے پڑ گئے تھے، اسی سال کی بات ہے، رسول خدا کے آتے ہی زمانے میں برکت ہی برکت ہو گئی۔ یہ آپ کو پتا ہے نا؟ تو جب زمانہ برکتی ہو جائے گا تو خود رسول اللہ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی؟ چلو میں ایک اور اگلی بات کر دوں۔ جب لکھا ہے تاریخ میں کہ جب بی بی دائی حلیمہ تشریف لائی ہے رسول خدا کو لے جانے کے لیے، تو جب وہ آئے تو خود بیمار تھی، ان کے جانور بھی بیمار تھے، ان کے گھر میں رونق نہیں تھی، ان کے گھر میں جانور تھے تو وہ بھی نہیں دودھ دیتے تھے، کھجور تھی تو کھجور نہیں تھی۔ لیکن رسول غریب تھے، یہ بات تھوڑا ذہن میں رکھنا، تاریخ یہ کہتی ہے رسول غریب تھے، دائی حلیمہ صاحبہ بھی غریب تھے۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ خود صحت مند ہو گئے، اونٹنی ان کی تندرست ہو گئی، کھجوری میں کھجور لگ گئی، اور بکریاں جو تھی وہ جو دودھ نہیں دیتی تھی اب دودھ اتنا وہ دے رہی ہے کہ برتن رکھو اور وہ چھلکاتا جاتا ہے، اتنا زیادہ دودھ۔ تو رسول اللہ کے لے جانے صرف آئیں اور ان کی ساری غربت ختم ہو گئی، پہنچ گئے بات۔ تو جب رسول کے آنے سے دائیاں سرخرو ہو جائے تو خود آمنہ غریب کیسے رہ گئی؟ جس گھر میں یہ سلطان آیا، تاریخ میں الفاظ موجود ہیں کہ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ عبداللہ کے گھر سے ایسی روشنی پھوٹتی ہے جیسی ہم نے سورج سے کرنیں بھی نہیں دیکھی۔ عبداللہ کے گھر سے ایسی روشنی ہم نے پھوٹتے دیکھی کہ اور پورا مکہ اس روشنی سے روشن ہو گیا، رات کے اندھیرے میں دن جیسا اجالا۔ نور محمد، یہ ہے نور محمد۔ اب دیکھیں یہ جو
باتیں نا کہ دائیاں سرکار کو پالنے کے لیے لے گئی، وہ کسی طرح سے فٹ نہیں بیٹھتی، یہ کبھی مانی ہی نہیں جا سکتی. کوئی بھی بہانہ بنا لے، کوئی بھی بہانہ، وہ بات نہیں ٹھیک ہوئے گی. میں تھوڑی چیزیں وضاحت کر دوں، تمہید ضروری ہے. تو مکہ روشن ہو گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے، آپ کے نور سے. اب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، یہ ہر مکتب کی کتاب میں لکھا ہے رسول خدا کی آمد کے وقت. میں دائی حلیمہ صاحبہ کی توجہ ضرور دلانا چاہوں گا کہ انہیں یہ بچہ دے کیسے دیا. یہ بات تھوڑی سوچنے والی کہ وہ بچہ کیسے دے دیا کہ جس کے بارے میں تاریخ نے یہ بھی لکھا. یہ لکھنے کے بعد یہ بات مانی. اب ان میں سے دو بات مانی جا سکتی ہے، یا تو وہ جو میں اب پڑھنے لگا ہوں، یا وہ تاریخ میں ہوا نہیں، یا تو وہ کہ دائی حلیمہ کا کریکٹر صرف بنایا اس لیے گیا کہ سرکار عمران کی خدمات کو چھپایا جائے. دو میں سے ایک ہے. اب عوام کی عدالت میں فیصلہ ہم پیش کر دیتے ہیں، انہیں جو چاہیے وہ مانیں. سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو پورا مکہ روشن ہو گیا. پہلی بات یہ کہ مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے. پورا مکہ جانتا ہے، تو جب مکہ جانتا ہے تو بی بی آمنہ نہیں جانتی برابر. اب دوسری بات، سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال تشریف لایا دنیا میں تو میں نے دیکھا کہ بی بی حوا سے لے کے مریم تک مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی. یعنی اب یہ بھی جانتے ہیں کہ بی بی مریم، بی بی حوا، یہ تمام پاک اور پاکیزہ کنیزیں، حور و غلماں، جتنے بھی جنت کی حوریں تھیں، وہ مجھے آ کے مبارکباد دیتی ہے. یعنی اب بی بی آمنہ کو بھی پتا چل گیا کہ اس کی وجہ سے، اس لال کی وجہ سے یہ جو عزت افزائی ہے میری، یہ جو میرا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، یہ جو مبارکبادیں دی جا رہی ہے، یہ بچہ عام نہیں، یہ تو نبیوں کا سلطان ہے. اب پورا عرب جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیشن گوئی فرما کے گئے. عیسائی بھی جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے کہ رسول خدا کا حلیہ کیسا ہوگا، آپ کا کردار کیسا، سب پتہ تھا یہودیوں کو، عیسائیوں کو. اسی لیے یہودیوں نے سرکار عبداللہ کو شہید کروا دیا، اس لیے کہ وہ جان گئے تھے کہ اسی میں نور ہے مصطفیٰ کا. یہودی جانتے تھے کہ یہ رسول ہے. یہودی یہ تک جانتے تھے کہ یہ رسول کا باپ ہے، یہ رسول کا والد ہے. یہودی یہ بھی جانتے تھے کہ رسول آنے والے ہیں. جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے تو پورا مکہ جان گیا کہ یہ عام نہیں. خود بی بی آمنہ جان گئی کہ یہ عام نہیں. خود بکریاں جان گئی کہ یہ عام نہیں. خود دائی حلیمہ جان گئی کہ یہ عام نہیں. پتہ نہیں مسلمانوں کی شریعت کیسے کہتے ہیں 40 سال تک خود رسول کو نہیں پتا تھا. کیسی بات کرتے ہو بہکی بہکی، 40 سال تک. تھوڑی شرم کر جاؤ. رسول کے آتے ہی جانور سرخرو ہو جائے رسول کی آمد کے صدقے میں. اتنی ساری چیزیں رسول اللہ کے بارے میں. اور سیدہ آمنہ، سرکار عبد المطلب، سرکار حمزہ، سرکار ابو طالب، ان ہستیوں کی کیا ڈیوٹی تھی کہ یہ سرکار کی حفاظت کرے. یہ مقصد ہی یہ تھا. اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی دعا جو آپ نے کعبے کی دیوار اٹھانے کے بعد اللہ سے مانگی، اللہ نے خود نے فرمایا کہ تم 100 میں سے 100% پاس ہو گئے، اب مانگو جو مانگتے ہو. فرمایا یا اللہ ہم پہ مسلمان ہونے کا تھپا لگا دے، سند دے دے. فرمایا ڈن، دیا، تم مسلمان، اب اور مانگو. تم نے میرے گھر کی دیواریں اٹھائی تو عرض کی یا اللہ ہمارے خاندان میں مسلمان بھیج، اور ان مسلمانوں میں محمد مصطفیٰ کو بھیج. یعنی جس مسلمان کی دعا حضرت ابراہیم نے کی وہ مسلمان خاندان عبد المطلب ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ وہی خاندان ہے کہ جس کی شان حضرت ابراہیم تک بیان کر کے گئے. اب یہ 4 ہستیوں کی کیا اس وقت ڈیوٹی تھی کہ وہ رسول خدا کی حفاظت کرے. سب جان چکے ہیں کہ یہ عام بچہ نہیں، سب جان چکے ہیں. اس جانکاری کے باوجود اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا یہ بچہ کسی دائی کو سونپا جا سکتا ہے؟ یہ عقل نہیں مانتی. اب قرآن بھی منع
کہ نہیں دائی نہیں پال سکتی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 سن تیر 60 اور 10 70 دائیوں کا دودھ نہیں پیا۔ تو پوچھا گیا مولا موسیٰ دودھ کیوں نہیں پی رہے، 3 دن کے ہیں؟ تو آواز آئی کہ ہم نے موسیٰ پہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دیا ہے۔ دائیوں کا دودھ حرام ہے۔ حضرت موسیٰ کون ہے؟ رسول خدا کے امتی۔ تو جس کا امتی دائیوں کا دودھ نہ پیے، اس امتی کا سلطان کیسے دائیوں کے یہاں پلتا رہے گا؟ یہ بی بی دائی حلیمہ کو اسی لیے بیچ میں رکھا گیا تاکہ ابو طالب کا ذکر نہ کرنا پڑے، اسی لیے رکھا گیا۔ سرکار عمران کی جتنی بھی خدمات بیان کرو اتنی کم ہے۔ آج مختصر اتنا کہوں گا کہ سرکار ابو طالب وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کی ایسے حفاظت کی جیسے حفاظت کرنے کا حق تھا، اور محمد مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے علی جیسا سلطان بھی خدمت میں رکھ دیا۔